آپ نے فرمایا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اتنا ہی نہیں بلکہ آپ نے فرمایا سنو ایک اور نشانی بتا دوں، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور خود اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، خود اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ جب اتنا اللہ کے رسول نے اعلان فرما دیا، ساری مقدس جماعت صحابہ اکرام کی بیٹھی ہوئی ہے، اب بے چینی بڑھ گئی، اب بے قراری بڑھ گئی، اب رات میں سب اپنے گھر گئے۔ رات میں کسی کو نیند کہے کو آتی، اب نیند کہے کو آتی، اور سوچ رہے ہیں دیکھو صبح ہوگی، وہ خوش نصیب شخص کون ہوگا، وہ خوش نصیب بندہ کون ہوگا کہ جس کے بارے میں خود اللہ کے رسول نے بشارت دی ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کا چاہنے والا ہے، اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرنے والا ہے۔ وہ خوش نصیب شخص کون ہوگا، وہ خوش نصیب بندہ کون ہوگا؟ پوری رات گزر رہی ہے اسی بے چینی میں۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ مجھ کو نیند ہی نہیں آئی رضی اللہ تعالیٰ، پوری رات عمر بے چین ہے، صدیق اکبر بے چین ہے، عثمان غنی بے چین ہے، زبیر و طلحہ بے چین ہے، سعد و سعید بے چین ہے، سعد بن ابی وقاص بے چین ہے، سارے کے سارے صحابہ بے چین ہیں۔ دیکھو کل ہوتا کیا ہے، کل ہوتا کیا ہے؟ آخر کار صبح ہوئی، صبح ہوئی، صبح ہوئی، دربار سجا، اللہ کے رسول منبر پہ رونق افروز ہے۔ اب صحابہ اکرام سوچ رہے ہیں دیکھو آخر ہوتا کیا ہے، ہوتا کیا ہے، کس کو بلایا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول نے اچانک آواز دی، اینا علی، اینا علی، علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ علی اپنے گھر میں تھے، اپنے گھر میں تھے۔ کوئی صحابی گئے دوڑتے ہوئے علی کے دروازے میں پہنچے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دستک دی، پوچھا کون ہے؟ کہا میں صحابی رسول ہوں، اللہ کے رسول نے آپ کو بلایا ہے۔ اللہ کے رسول نے بلایا، آپ کی آنکھوں میں تکلیف تھی، حضرت علی کی آنکھوں میں پوری رات تکلیف رہی، آنکھوں سے پانی جاری تھا، تکلیف تھی۔ مورخین فرماتے ہیں مولا علی اپنی آنکھوں میں ہاتھ لگا کے مسجد میں داخل ہوئے، اتنی تکلیف تھی کہ آنکھوں میں ہاتھ لگائے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ اللہ کے رسول کے قریب پہنچے، یا رسول اللہ ماں باپ قربان ہو جائیں، کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے علی، اے علی، یہ جھنڈا میں تم کو دیتا ہوں، یہ جھنڈا تم کو دیتا ہوں، خیبر تمہارے ہاتھ سے فتح ہونا ہے، خیبر تمہارے ہاتھ سے فتح۔ اللہ اکبر، سارے صحابہ خوش ہو گئے، سوچنے لگے یہ وہ خوش نصیب شخص ہے کہ جس کے بارے میں بشارت مل گئی کہ اللہ اس کے رسول کا چاہنے والا بھی ہے اور اللہ اس کا رسول بھی اس کو چاہنے والا ہے۔ مولا علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ ماں باپ قربان ہو جائیں، میرے آنکھوں میں بہت تکلیف ہے، میرے آنکھوں میں بہت تکلیف ہے۔ اللہ کے رسول مسکرائے، کہا پریشان نہ ہو، قریب آؤ، قریب آؤ۔ مولا علی قریب پہنچے، اللہ کے رسول نے لعاب دہن لیا، لعاب دہن لیا، علی سے کہا اپنی آنکھوں میں لگا دو، اپنی آنکھوں میں لگا دو۔ مولا علی نے لعاب دہن مصطفیٰ کو اپنی آنکھوں میں ملا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسا درد غائب ہوا، ایسا غائب ہوا گویا اس کے پہلے کبھی درد ہوا ہی نہیں، ایسا غائب ہوا۔ اور فرماتے ہیں میری نظر بڑھ گئی، میری بینائی بڑھ گئی، جتنی پہلے میری بینائی تھی اس سے ہزاروں گنا بینائی بڑھ گئی، اتنی بینائی بڑھ گئی، اتنی بینائی بڑھ گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ جبریل امین آسمانوں سے نکل کے زمین میں بھیس بدل کے انسانی شکل اختیار کر کے حضرت علی کی بارگاہ میں آئے۔ کون؟ روح الامین، صدر الملائکہ جبریل انسانی شکل میں مولا علی کے پاس آئے، کہا علی، علی آپ تو بڑے علم والے ہیں، آپ کی نظر تو بڑی تیز ہے، یہ بتائیے، امتحان لے رہے ہیں، یہ بتائیے اس ٹائم جبریل کہاں ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ قل جبریل انسانی شکل میں ہے، انسانی شکل میں ہے۔ پوچھا جبریل کہاں ہے؟ مولا علی نے ایک مرتبہ اوپر دیکھا، ایک بار نیچے دیکھا، ایک بار مشرق میں دیکھا، ایک بار مغرب کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا سنو سنو، تم ہی جبریل ہو، تم ہی جبریل ہو۔ کہا کیسے پتا چلا، کیسے پتا چلا؟ بھائی کوئی انسان کہاں تک دیکھ سکتا ہے؟ یہاں سے وہاں تک، دیوار آ گئی تو دیوار تک،
اس کے آگے دیوار کے آگے نہیں. ہم اوپر دیکھتے ہیں تو آسمانوں کے اوپر کتنے آسمان ہیں؟ 7 آسمان ہے کہ نہیں؟ زمین میں دیکھتے ہیں تو یہ زمین، اس کے نیچے کتنی زمین ہے؟ قربان جاؤ، نظر علی پہ قربان جاؤ، نگاہ مولائے کائنات پہ قربان جاؤ. کہا کیسے پتہ چلا؟ کیسے پتہ چلا؟ کیسے پتہ چلا؟ کہا سنو، میری نظر اتنی تیز نہیں تھی، اتنی تیز نہیں تھی. یہ میرے مصطفیٰ کے لعاب دہن کا کمال ہے. جب سے مصطفیٰ کا لعاب دہن میری نظر میں لگا ہے، میں فرش پہ بیٹھ کے عرش معلیٰ دیکھ لیا کرتا ہوں، عرش معلیٰ دیکھ لیا کرتا ہوں. جب میں نے اوپر دیکھا تو عرش اعظم تک دیکھ لیا، کہیں جبریل نہیں تھا. نیچے دیکھا، تحت الثری تک دیکھ لیا، جبریل نہیں تھا. مشرق پورا دیکھ لیا، جبریل نہیں تھا. مغرب پورا دیکھ لیا، جبریل نہیں تھا. سنو سنو، اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ آنے والے تم ہی جبریل ہو. وہ جبریل ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے. کہا یہ سچ فرمایا آپ نے کہ میں ہی جبریل ہوں. تو یہ نظر علی کا کمال ہے. اور نظر علی کا کمال کس لیے ہے؟ کہ لعاب دہن مصطفیٰ لگا ہوا ہے. لعاب دہن مصطفیٰ، جب لعاب دہن مصطفیٰ کا یہ کمال ہے کہ بندے کی آنکھوں میں لگ جائے تو زمین پہ بیٹھ کے عرش اعظم تک دیکھ لیا کرتا ہے. تو پھر خود مصطفیٰ جان رحمت کی ذات کا کیا عالم ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق. ایک ساتھ کر لیں گے، بہت قریبی ہے ہمارے. آپ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق دے. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. بھلے سرکار بھی بیان کرتے تو کیا کہتے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق دے. اس لیے کہ سننا اور ہے اور سمجھنا اور ہے. سنتے بہت لوگ ہیں، بہت لوگ ہیں، سن کے چلے جاتے ہیں. اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے اس کو سمجھ بھی دے دیتا ہے. تو سمجھنے کے بعد ہدایت مل جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا شان ہے مولا علی کی، شیر خدا کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو خیبر کے لیے جھنڈا دے دیا. اب جائیے، آپ کو خیبر فتح کرنا ہے. اب جب مصطفیٰ جان رحمت کی زبان مبارک سے گارنٹی مل گئی، اب کاہے کا ڈر؟ اب کاہے کا ڈر؟ اللہ اکبر. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان و شوکت کے ساتھ آگے بڑھے. سارے پیچھے سپاہی ہیں. آج تو جانتے تھے کہ میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے تو خیبر فتح ہونا ہی ہے. خیبر فتح ہونا ہی ہے. مورخین فرماتے ہیں تاریخ گواہ ہے، صحابہ اکرام دیکھ رہے تھے وہ خیبر کا قلعہ، اس کا دروازہ 40 گز اونچا تھا. کتنا؟ 40 گز اونچا اور 40 گز چوڑا. اتنا اونچا لمبا دروازہ خیبر کا. ہزاروں سینکڑوں لوگ مل کے اس کو ہلا نہیں پاتے تھے، اس کو ہلا نہیں پاتے تھے. مصطفیٰ جان رحمت کی زبان سے نکل گیا تھا نا کہ علی تمہیں خیبر فتح کرنا ہے. زبان رسول کی تاثیر دیکھو. مولا علی قریب گئے اور جذبات ایمانی کا وہ عالم تھا کہ آپ ایک ہاتھ میں ذوالفقار پکڑے تھے، سیدھے ہاتھ میں ذوالفقار، اور الٹے ہاتھ سے آپ نے خیبر کو ہلایا. 2-3 مرتبہ ہلایا. ہلانے کے بعد اٹھایا. پورا خیبر کا دروازہ جو 40 گز لمبا تھا، 40 گز چوڑا تھا، ایک ہاتھ سے اٹھا کے ایسا پھینکا تو 40 گز دور جا کے گرا. یا رسول اللہ زندہ باد. 40 گز اونچا، 40 گز لمبا، اور اس کو جب اٹھا کے پھینکا تو 40 گز دور جا کے گرا. معلوم ہو رہا تھا کسی ہلکے پھلکے پتھر کو اٹھا کے کسی نے پھینک دیا. یہ قوت ہے، بازو کی قوت کا یہ عالم ہے. اللہ اکبر. علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ولادت کا معاملہ بھی بڑا نرالا ہے. ان کی ولادت کا کسے را میسر نہ شد ای سعادت، فارسی کا شعر ہے. کسے را میسر نہ شد ای سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت.
یہ علی کی ذات ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی پیدائش ہوئی کعبہ میں. کہاں ہوئی؟ کعبہ میں. اور شہادت ہوئی مسجد میں. وہ بھی خدا کا گھر اور وہ بھی خدا کا گھر. پیدا ہوئے تو خدا کے گھر میں اور مثال پایا تو خدا کے گھر میں. جس وقت آپ پیدا ہوئے آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد طواف کر رہی تھی. درد ہوا. خلاصہ یہ کعبے کے اندر ولادت ہو گئی. اس کی مولا کائنات ولادت ہو گئی. اب ولادت جب ہو جاتی ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب کو فکر ہوتی ہے کہ بچہ کیسا ہے کہ نہیں. بچے کے پیدا ہونے سے پہلے فکر یہ کہ بچہ صحیح سے ہو جائے. اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر کہا کہ فکر کہ بچہ کیسا ہے, صحیح ہے کہ نہیں, اندھا تو نہیں ہے, لنگڑا تو نہیں ہے, لولا تو نہیں ہے, گونگا تو نہیں ہے. اس کی فکر ہوتی کہ نہیں. حال تو یہ ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ نہ روئے تو گھر والے رونے لگتے ہیں. اگر بچہ نہ روئے تو گھر والے رونے لگتے ہیں. پتہ نہیں کیا بات ہے, بچہ شاید گونگا ہے کہ نہیں. اب یہاں مولا علی پیدا ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت علی کی ولادت ہو گئی. جب ولادت ہو گئی دیکھا آپ آنکھ نہیں کھول رہے, آنکھیں بند ہیں. کس کی؟ حضرت علی کی آنکھیں بند ہیں, آنکھ نہیں کھول رہے. سارے لوگ پریشان ہیں. حضرت ابو طالب بھی آ گئے, دیکھا بچہ آنکھ نہیں کھول رہا ہے. ماں بھی دیکھ رہی ہے, بچہ آنکھ نہیں کھول رہا ہے. سارے رشتے دار دیکھ رہے ہیں, بچہ آنکھ نہیں کھول رہا ہے. ان کو کیا خبر تھی یہ آنکھ کیوں نہیں کھول رہے؟ کیا خبر تھی آنکھ کیوں نہیں کھول رہے؟ آنکھیں بند کیے ہوئے, آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں, آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. جب خبر پہنچی اللہ کے رسول علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ہمارے چچا کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے, ہمارا چچا زاد بھائی پیدا ہوا. جب معلوم ہوا اللہ کے رسول خانہ کعبہ میں تشریف لائے. اللہ کے رسول تشریف لائے, کہا بچے کو مجھے دو, بچے کو مجھے دو. اپنی گود میں مولا علی کو لیا. سبحان اللہ. جس کی گود اللہ کے رسول کی ہو, مولا علی, اللہ کے رسول نے اپنے دست اقدس میں آپ کو لیا. اور جب لیا, جیسے ہی لیا آپ نے آنکھ کھول دی. آنکھ کھول دی. کسی نے پوچھا علی آنکھ کیوں نہیں کھول رہے تھے؟ کعبے میں پیدا ہوا ہے, آنکھ کیوں نہیں کھول رہے تھے؟ باپ آیا, آنکھ کیوں نہیں کھول رہے تھے؟ ماں آئی, آنکھ کیوں نہیں کھول رہے تھے؟ رشتے دار آئے, آنکھ کیوں نہیں کھول رہے تھے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت نے لیا, آنکھیں کھول دی. وجہ کیا ہے؟ جب کسی نے سوال کیا تو عالم تصور سے جواب ملا, میں آنکھ اس لیے نہیں کھول رہا تھا, اس لیے نہیں کھول رہا تھا, اللہ کی دنیا میں آیا ہوں. دنیا میں آنے کے بعد مجھے باپ کو نہیں دیکھنا ہے, مجھے ماں کو نہیں دیکھنا ہے, مجھے رشتے داروں کو نہیں دیکھنا ہے. میں چاہتا تھا جب میں آنکھیں کھولوں, جب میں آنکھیں کھولوں, یہ اللہ کا کرم ہے, اس نے اپنے گھر میں مجھے پیدا کیا. اپنے گھر میں, بہت بڑی بات ہے خانہ کعبہ میں پیدا ہونا, اپنے گھر میں پیدا کیا, یہ اس کا کرم ہے. اب میں ایک اور چیز چاہتا تھا, اللہ تم نے اپنے گھر میں تو مجھے پیدا کر دیا, اپنے گھر میں تو پیدا کر دیا, لیکن جب میں دنیا میں جاؤں اور میں آنکھیں کھولوں, کسی کا چہرہ نہ دکھانا, کسی کا چہرہ نہ دکھانا. سب سے پہلے اگر صورت میں دیکھوں تو صورت محمد کی دیکھوں, صورت تاجدار انبیاء کی دیکھوں. پتہ چلا, جواب ملا. تو اللہ کے رسول نے آنکھیں کھولی, سب سے پہلے کسی کا دیدار کیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی شاندار ولادت, ایسی شاندار ولادت کہ آنکھیں کھولیں تو چہرے رسول کو دیکھیں, آنکھیں کھولیں تو چہرے رسول کو دیکھیں. 8-9 سال کی عمر تھی آپ کی, صرف 8-9 سال کی عمر. اللہ کے رسول اتنا چاہتے تھے, اتنا چاہتے تھے, اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک تو آپ کو چچا زاد بھائی بھی تھے, چچا کے بیٹے تھے, آپ بہت چاہتے تھے. ایک مرتبہ آپ حضرت علی کے گھر میں پہنچے تو صحن میں اللہ کے رسول علیہ السلام, حضرت علی کا بچپنا ہے, 8-9 سال کی عمر قریب ہوئی. تو اللہ کے رسول گھٹنے کو زمین پہ رکھ کے بیٹھ گئے. یہ انداز محبت دیکھو, اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے بیٹھ گئے اور بیٹھ کے بلایا, علی آؤ, علی یہاں آؤ, علی اے میرے پیارے علی یہاں آؤ.
مولا علی دوڑتے ہوئے پہنچے، کہا سینے سے لگ جاؤ، سینے سے لگ جاؤ۔ مصطفیٰ جان رحمت نے سینے سے لگایا، سینے سے لگایا تو سوچو جس کے سینے سے علی ٹکرائے ہوں، جس کے سینے سے علی لگے ہوں، اور یہ ایک مرتبہ لگایا، اس کے بعد جب اللہ کے رسول کا وصال ظاہری ہوا تو تدفین میں مولا علی آگے تھے، اس وقت بھی اللہ کے رسول کا سینہ آپ کے سینے سے لگ رہا تھا۔ یہ مقام مولا علی، اللہ تعالیٰ ہم کو حضرت علی کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، اور ایک جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ اب سمجھ لو اگر کسی کو علم کے شہر میں جانا ہے، کسی کو علم کے شہر میں جانا ہے، دروازے سے گزرنا پڑے گا، دروازے سے گزرنا پڑے گا۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب کیا ہوا؟ اگر سرکار کی محبت چاہتے ہو، اگر سرکار کی محبت چاہتے ہو تو محبت علی بھی دل میں ہونا چاہیے، محبت علی بھی دل میں ہونا چاہیے۔ اگر محبت علی دل میں ہے تو سرکار بھی قبول کریں گے، اگر محبت علی دل میں نہیں ہے تو سرکار کی بارگاہ سے روح مردود ہو جایا کرے گا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ علی کی محبت دل میں ہو، علی کی محبت۔ اللہ اکبر، مقام صحابہ کرام کا اللہ پاک ہم کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ایک مرتبہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آئے۔ صحابہ میں دیکھو کتنا محبت تھی، کیا اخلاق اور کیا پیار تھا صحابہ میں آپس میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آنے کے بعد کہا علی مبارک ہو، علی آپ کو مبارک ہو۔ تو حضرت علی نے جواب دیا آپ کو بھی مبارک ہو۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا آپ کو مبارک ہو، انہوں نے کہا آپ کو بھی مبارک۔ کہا آپ نے مبارک کیوں دی؟ کہا میں نے اپنے رسول کو فرماتے ہوئے سنا۔ کس نے کہا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے اپنے رسول کو فرماتے ہوئے سنا کہ علی جنت بانٹیں گے، علی جنت تقسیم کریں گے، علی کے پاس جنت کے ٹکٹ ہوں گے، جس کو چاہیں گے ٹکٹ دیں گے۔ کون کہہ رہا؟ افضل البشر بعد الانبیاء، آپ کو مبارک ہو۔ مولا علی کہتے ہیں آپ کو بھی مبارک۔ کہا مجھے کیوں مبارک؟ تو کہا آپ نے یہ تو سنا اور یہ آگے کی بات نہیں سنی، آگے کی بات نہیں سنی۔ کہا کیا؟ کہا میرے رسول نے فرمایا علی اسی کو جنت میں جانے دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو، جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو۔ پتہ چلا حب علی کے بغیر جنت نہیں اور حب ابو بکر کے بغیر بھی جنت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سارے صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سارے صحابہ کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ اللہ کے رسول نے وہ علم عطا کیا، سینے سے لگایا نا آپ نے، جب سینے سے لگایا تو معرفت کے دریا سینے میں روشن ہو گئے، دریا رواں دبا ہو گئے۔ اب ایسا علم تھا مولا علی کے پاس، ایسا علم تھا۔ ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، اور لوگ آئے مسجد میں، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ افروز۔ اب لوگ آئے، کچھ یہودی تھے، آئے، آنے کے بعد کہنے لگے علی آپ کے علم کا بہت چرچا سنا ہے، بہت بڑے آپ عالم ہیں، ہمارے کچھ سوالات ہیں، کچھ سوالات ہیں، ان کا جواب دے دیجیے۔ اگر آپ نے جواب دے دیا تو ہم آپ کی، اور جواب نہ دے پائے تو آپ ہمارے۔ اللہ، مولا علی منبر پہ بیٹھے ہیں، مسکرا کے کہا پوچھو کیا پوچھنا ہے، سلونی اما شئتم، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا اب سنو سوال، ایک مطلب دوسرے بات پڑھیے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
کہا یہ بتائیے وہ ایک کیا ہے جیسا دوسرا کوئی نہیں؟ وہ ایک کیا ہے جیسا دوسرا کوئی نہیں؟ وہ دو کیا ہے جیسے تیسرا کوئی نہیں؟ وہ تین کیا ہے جیسا چوتھا کوئی نہیں؟ وہ چار کیا ہے جیسا پانچواں کوئی نہیں؟ اور وہ پانچ کیا ہے جیسا چھٹواں کوئی نہیں؟ وہ چھ کیا ہے جیسا ساتواں کوئی نہیں؟ وہ سات کیا ہے جیسے آٹھویں کوئی نہیں؟ وہ آٹھ کیا ہے جیسا نواں کوئی نہیں؟ اور وہ نو کیا ہے جیسا دسواں کوئی نہیں؟ وہ 10 کیا ہے جیسے 11واں کوئی نہیں؟ اور وہ 11 تارے کون سے ہیں جیسے 12واں کوئی نہیں؟ اور وہ 12 کیا ہے جیسا 13واں کوئی نہیں؟ اور وہ 2 کون سے دشمن ہیں جن کی دوستی کبھی نہیں ہو سکتی؟ وہ 2 دشمن وہ کون سے ہیں جن کی دوستی کبھی نہیں ہو سکتی؟ وہ انسان کون ہے؟ وہ انسان کون ہے جو بغیر ماں باپ کے دنیا میں آیا؟ وہ عورت کون ہے جو بغیر ماں باپ کے دنیا میں آئی؟ وہ آدمی کون ہے جو بغیر باپ کے صرف ماں سے دنیا میں آیا؟ اور علی یہ بھی بتائیے کہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں؟ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ اتنے سوال اگر آج کسی مولوی صاحب سے پوچھ لو تو حالت خراب ہو جائے گی، بھاگ جائیں گے وہ منبر چھوڑ کے، اپنا منصب چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ جہاں وہ یہودی سوال کرتے جا رہے تھے، حضرت علی کے چہرے میں مسکراہٹ بڑھتی جا رہی تھی، مسکراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ اعلان کر دیا تھا سلونی اما شئتم، پوچھتے جاؤ کیا پوچھنا ہے، علی سب کا جواب دیتے جائیں گے، اس لیے کہ علی کسی عام انسان سے نہیں پڑھا ہے، علی کا استاد تو وہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ، سنقرئک فلا تنسیٰ، اے محبوب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ تو کبھی نہیں بھولنے والے رسول کا شاگرد ہے علی، جس کا استاد وہ ہے جو کبھی نہ بھولنے والا ہے نا۔ اب سنو جواب، سننا ہے کہ نہیں؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ وہ ایک کیا ہے جیسا دوسرا کوئی نہیں؟ فرمایا وہ ایک میرا رب ہے، ایک اللہ ہے، لیس کمثلہ شیء، وہ ایک اللہ ہے جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ کہا سنو وہ 2 کیا ہے؟ تو کہا 2 وہ دن اور رات ہیں، وہ دن اور رات ہیں جس میں یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، یہ دن اور رات ہیں جیسا تیسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ 3 کیا ہے جیسا چوتھا کوئی نہیں؟ کہا لوح کرسی قلم، لوح کرسی قلم، یہ 3 ایسے ہیں جیسا چوتھا کوئی نہیں۔ کہا 4 کیا ہے؟ کہا 4 کتابیں ہیں، وہ 4 مقدس کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن جیسی کتاب 5ویں کوئی نہیں۔ وہ 4 کتابیں، کہا 5، کہا 5 وہ نمازیں ہیں، 5 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں ہیں جس کو اللہ نے اپنے محبوب کی امت پہ فرض کر دیا۔ ان 5 نمازوں کی طرح چھٹی کوئی نماز نہیں، تو 5 نمازیں جیسا چھٹواں کوئی نہیں۔ کہا 6 کیا ہے؟ فرمایا وہ 6 دن ہیں، 6 دن ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے 7 زمینوں آسمانوں کو پیدا کیا۔ کتنے دن میں؟ 6 دن میں۔ تو 6 دن میں پوری 7 زمینوں آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، وہ 6 دن جیسا 7واں کوئی نہیں۔ کہ وہ 7 کیا ہے جیسا 8واں کوئی نہیں؟ کہ وہ خلق 7 سماوات طباقا، وہ 7 آسمان ہیں، وہ 7 آسمان ہیں جیسا 8واں کوئی نہیں۔ کہا 8 کیا ہے؟ کہا 8 وہ اللہ کے فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو اپنے کندھے پہ اٹھائیں، اللہ کے عرش کو اپنے کندھے پہ اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں جیسا 9واں کوئی نہیں۔ کہا وہ 9 کیا ہے؟ کہا وہ 9 حضرت صالح علیہ السلام کی امت کے وہ فسادی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی اونٹنی کو قتل کیا تھا۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو جنہوں نے قتل کیا تھا وہ 9 لوگ تھے۔ ان 9 لوگوں سے زیادہ کوئی سرکش کوئی نہیں، تو 9 ایسے 9 وہ لوگ ہیں فسادی جیسا 10واں کوئی نہیں۔ کہا 10 کیا ہے؟ کہا 10 وہ روزے ہیں، کیا ہیں؟ 10 روزے ہیں۔ سورہ بقرہ میں جو حاجیوں کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی، تِلْکَ عَشَرَۃٌ کاملہ، 10
रोज हैं, वो 10 दिन हैं जैसा 11वां कोई नहीं। कहा वो 11 तारे कौन से हैं जैसा 12वां कोई नहीं। वो 11 तारे कौन से हैं? कहा वो 11 तारे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई हैं। वो 11 भाई हैं। इन्नी रहे तो अहदा अशरा कौकबा। आपने कहा था ना, ऐ बाबा मैंने ख्वाब देखा, इन्नी रहे तो अहदा अशरा कौकबा व शम्स वल कमर रहे तो हम ली साजिदीन। वो 11 सितारे और एक चांद और एक सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। तो वो 11 सितारे कौन थे? यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई थे। तो वो 11 कौन है? यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हैं, जैसा 12वां कोई नहीं। वो 12 क्या है? जैसा 13वां कोई नहीं। कहा वो 12 महीने हैं। 12 महीने हैं जो अल्लाह के रसूल की उम्मत की आसानी के लिए, कैलकुलेशन में आसानी हो इसलिए अल्लाह ने 12 महीने रखे। वो 12 महीने हैं जैसा 13वां कोई नहीं। कहा ये बताइए वो कौन सा ऐसा आदमी है जो बगैर माँ बाप के पैदा हुआ? कहा सुनो, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। वो हमारे बाबा हजरत आदम हैं जो बगैर माँ बाप के दुनिया में आए। वो कौन सी औरत है जो बगैर माँ बाप की आई? वो हजरत हव्वा है। हम सब की माँ हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम जो बगैर माँ बाप की दुनिया में आई। वो कौन सा आदमी है जो बगैर बाप के सिर्फ माँ से दुनिया में आया? वो हजरत ईसा इब्न मरियम है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो बगैर बाप के दुनिया में तशरीफ लाए। और सुनो, कहने लगे तुम्हें कैसे गिनती बताता रहूं? तुमने कहा था कौन से जानवर बच्चे देने वाले, कौन से जानवर अंडे देने वाले। अब अपना हिसाब लगाते रहना। एक नुस्खा बता रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ। वो जानवर जिनके कान अंदर हैं वो अंडे देते हैं, जिनके कान बाहर हैं बच्चे देते हैं। उस जमाने से लेके आज तक साइंस रिसर्च कर के थक गई, कोई नतीजा ना निकाल पाई। अब साइंस देख रही है कि छोटे से छोटा जानवर है, छोटा जानवर